السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے گروپ 20 کے رکن ملکوں، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک کی جانب سے پاکستان سمیت ترقی پذیر ملکوں کے لیے قرضوں کی ادائیگی میں سہولت کے اقدامات کو سراہا ہے۔ عمران خان نے قومی تحفظ خوراک کے وزیر کو ہدایت کی ہے کہ وہ ضروری اجناس کی طلب و رسد کی مسلسل نگرانی کریں تاکہ رمضان المبارک میں ملک کے کسی بھی حصے میں خوراک کی قلت پیدا نہ ہو سکے۔ اطلاعات کی معاون خصوصی نے کہا ہے کہ G20 گروپ، IMF اور عالمی بینک کا فیصلہ ترقی پذیر ملکوں کے قرضوں کی ازسر نو ترتیب کے لیے عمران خان کے اقدامات کی تائید کرتا ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ ہر مشکل سے نمٹنے والی قوم کرونا وائرس کی وبا کے بحران سے بھی کامیابی سے نکلے گی۔ مشیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت صنعتی شعبے کو درپیش مالیاتی مسائل اور دیگر مشکلات کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے کورونا کے تیزی سے پھیلاؤ کے پیش نظر مقبوضہ کشمیر اور بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کی سلامتی کے بارے میں سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ملک گیر ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی صدر نے کرونا وائرس کی وبا کے باعث روزانہ ریکارڈ تعداد میں لوگوں کی ہلاکت کی صورتحال سے متاثرہ ملک کی معیشت آج دوبارہ بحال کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا۔ تمام مستحق افراد کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ احساس ایمرجنسی کیش کے تحت حکومتی امداد حاصل کرنے کے لیے SMS بھیجنے کی آخری تاریخ 19 اپریل 2020 ہے۔ اگر آپ دہاڑی دار ہیں یا کسی مستحق کو جانتے ہیں تو 19 اپریل رات 12 بجے تک شناختی کارڈ نمبر 8171 پر SMS کریں۔ احساس، حکومت پاکستان۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عامر ہاشمی۔ وزیر اعظم عمران خان نے گروپ 20 کے رکن ملکوں، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک کی جانب سے پاکستان سمیت ترقی پذیر ملکوں کے لیے قرضوں کی ادائیگی میں سہولت کے اقدامات کو سراہا ہے۔ وہ اسلام آباد میں مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ سے گفتگو کر رہے تھے۔ مشیر خزانہ نے وزیر اعظم کو کورونا وائرس کے باعث معیشت پر مرتب ہونے والے اثرات سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی طرف سے $1.40 کی اضافی امداد کی مجوزہ منظوری سے متعلق آگاہ کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم کو حکومت کے جامع اقتصادی پیکج پر عمل درآمد میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں بھی بتایا۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ذرائع ابلاغ پر زور دیا کہ وہ کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے مستند معلومات فراہم کرنے اور بعض عناصر کی جانب سے منفی پروپیگنڈے کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ معاون طبی عملہ، ڈاکٹرز اور سر نو تعریف کے مستحق ہیں اور نرسز تعریف کے مستحق ہیں جو ملک بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے علاج میں مصروف ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے محنت کش اور کاروباری طبقے کو درپیش مشکلات کے تناظر میں ملک میں محدود سرگرمیوں کی اجازت تھی، تاہم انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور کورونا وائرس کے منفی اثرات کے خاتمے کے لیے مناسب سماجی فاصلہ برقرار رکھیں۔ عمران خان نے متعلقہ حکام کو کورونا کے بارے میں عوام میں شعور پیدا کرنے کے لیے خصوصی مہم شروع کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں راولپنڈی میں فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن کے قائم کردہ 250 بستروں پر مشتمل فیلڈ اسپتال اور قرنطینہ مرکز کی طرز پر مزید قرنطینہ مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے شرکاء کو ملک بھر میں مختلف اسپتالوں کو حفاظتی سامان کی فراہمی کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے اجلاس کو بتایا کہ کل صوبوں کو حفاظتی سامان کی تیسری کھیپ بھیجی جائے گی۔ صحت کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا اور کورونا وائرس کے بارے میں وزیر اعظم کے فوکل پرسن فیصل سلطان نے اجلاس کو ملک میں کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بتایا۔
منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے شرکا کو آج اسلام آباد میں قومی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں آج کے اجلاس کے فیصلوں کے بارے میں بتایا۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی تحفظ خوراک کے وزیر کو ہدایت کی ہے کہ وہ خاص طور پر رمضان المبارک کے تناظر میں ضروری اجناس کی طلب و رسد کی مسلسل نگرانی کریں تاکہ ملک کے کسی بھی حصے میں خوراک کی قلت پیدا نہ ہو سکے۔ آج اسلام آباد میں قومی تحفظ خوراک کے وزیر سید فخر امام سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت گندم اور دوسری غذائی اجناس کی اسمگلنگ کی مکمل روک تھام کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ پر قابو پانے کے لیے ایک متعارف کرایا جا رہا ہے تاکہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جا سکے۔ عمران خان نے کہا کہ ماضی میں زرعی شعبے کو نظر انداز کیا گیا، تاہم موجودہ حکومت اس شعبے میں ٹیکنالوجی اور جدید طریقوں کے فروغ کے لیے دوست ملک چین سے استفادہ کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کو ٹڈی دل کے خاتمے سے متعلق اقدامات کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے علماء کرام کا تعاون ناگزیر ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ممتاز مذہبی اسکالر مولانا طارق جمیل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت رمضان المبارک کی آمد کے تناظر میں تمام علماء کرام سے مشاورت کر کے مستقبل کے لاہ عمل کا فیصلہ کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے مختلف علماء کرام سے خود ملاقاتیں کر کے ان کی رائے لیں گے۔ انہوں نے کورونا وائرس کے بارے میں عوام میں آگاہی پیدا کرنے کی غرض سے مولانا طارق جمیل کی شروع کردہ مہم کو سراہا۔ محمد علی قصوری ٹرسٹ کے نائب چیئرمین ناصر محمود قصوری نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور وزیر اعظم کورونا ریلیف فنڈ کے لیے انہیں 2 کروڑ روپے کا چیک پیش کیا۔ ناصر محمود قصوری نے وزیر اعظم کو بتایا کہ محمد علی قصوری ٹرسٹ اخوت فاؤنڈیشن اور راولپنڈی اور اسلام آباد کے انتظامیہ کے تعاون سے کورونا وائرس سے متاثرہ لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے کام کر رہا ہے اور اس سلسلے میں مزید مالی امداد بھی فراہم کی جائے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان ترقی پذیر ممالک کے لیے قرضوں کی ادائیگی میں سہولت دینے کے حوالے سے گروپ 20 کے رکن ممالک عالمی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے پاکستان میں عالمی مالیاتی فنڈ کے ریزیڈنٹ نمائندہ سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کو موجودہ صورتحال میں معیشت کی بحالی کے لیے غیر مشروط امداد فراہم کی جانی چاہیے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے موجودہ مشکل حالات میں کمزور معیشتوں کی مدد کے لیے ترقی پذیر ممالک کے قرضوں کی ادائیگی کی اثر نو ترتیب پر زور دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان نے محدود وسائل کے باوجود کورونا وائرس کو پھیلاؤ کو روکنے اور اس کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ ادھر آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کل رات G20 کے اجلاس نے ایک تاریخی فیصلہ کیا اور وہ تاریخی فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈیولپنگ ورلڈ کو جس میں 76 ممالک آتے ہیں انہیں ڈیٹ ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، بڑا بر وقت فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے ذرا وسعت کو دیکھیے۔ 76 ممالک بیک وقت اس سے مستفید ہوں گے اور اس کی اپلیکیشن بھی فی الفور ہو جائے گی۔ 1 مئی سے اس کا اجرا ہو جائے گا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اس کے دورس اثرات مرتب ہوں گے اور پاکستان کو مالیاتی ریلیف ملے گا اور یہ رقم ملک کے عوام خصوصاً معاشرے کے غریب اور مستحق طبقات کی فلاح و بہبود پر خرچ کی جا سکے گی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کا اجلاس بھی آج ہو رہا ہے جس میں پاکستان کے لیے 1 ارب 40 کروڑ ڈالر کی مالی امداد کی منظوری متوقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رقم امدادی سرگرمیوں پر بھی صرف کی جائے گی۔ اطلاعات و نشریات کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشقاوان نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی اداروں کا غیر مشروط امداد اور قرضوں میں ریلیف کا فیصلہ ترقی پذیر ملکوں کے کمزور معیشتوں کی بحالی میں مددگار ثابت ہوگا۔ آج شام متعدد ٹویٹس میں انہوں نے G20 ممالک، IMF اور عالمی بینک کی طرف سے ترقی پذیر ملکوں کے قرضوں میں ریلیف کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ ترقی پذیر ملکوں کی کمزور معیشتوں کی بحالی کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی کوششوں کا عکاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ کورونا وائرس نے عالمی معیشت کو بری طرح متاثر کیا ہے لیکن ترقی پذیر ملک اس وبا سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ فردوس عاشقاوان نے تیسری دنیا کے ممالک کے شہریوں کو بھوک اور افلاس سے بچانے کے لیے مؤثر عالمی رد عمل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر صنعت حماد اظہر نے کہا ہے کہ دنیا نے ترقی پذیر ممالک کو قرضوں میں سہولت دینے کے لیے مثبت اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ قرضوں کے مسائل سے نبوردازماں تمام ممالک کی جانب سے اس مسئلے پر آواز اٹھانے کا سہرا وزیر اعظم عمران خان کے سر ہے۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہی ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے امید ظاہر کی ہے کہ حکومت کورونا وائرس کے مسئلے پر کامیابی سے قابو پا لے گی، کیونکہ ماضی میں اس قوم نے کئی چیلنجز پر بہادری اور ہمت سے قابو پا لیا ہے۔ انہوں نے پاکستان بیت المال کے زیر اہتمام آج راولپنڈی میں پاکستان ریلوے کے کلیوں میں راشن تقسیم کرنے کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں اتحاد اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ صدر نے اطمینان ظاہر کیا کہ حکومتی اقدامات کی بدولت کورونا وائرس کی وبا پر قابو پانے میں مدد ملی ہے۔ صدر، جنہوں نے انسداد کرونا وائرس کارروائیوں میں حکومت کی مدد کے لیے قرنطینہ میں تبدیل کی جانے والی ٹرین کا بھی دورہ کیا، کہا کہ اگرچہ تخمینے کے حساب سے کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد کم ہے، تاہم لوگوں کو بار بار ہاتھ دھونے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے سمیت احتیاطی اقدامات میں لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، اس حکومت نے ایک صحیح فیصلہ کیا کہ وہ بندشوں کے اندر تھوڑی سی کمی لائی جائے، اور یہ اچھی بات ہے، مگر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ کورونا وائرس بھاگ نہیں گیا ہے، اگر ہے تو میرے بھائی سب سے اچھی احتیاط میں یہ کر سکتا ہوں کہ جب لوگوں سے قربت کا امکان ہو تو ماسک لگا لیں، تو کوشش کرنا فرض ہے۔ صدر نے کہا کہ پاکستان ایک باہمت قوم ہے جو دہشت گردی، فرقہ واریت اور افغان پناہ گزینوں کے بحران سمیت آزمائش کی ہر گھڑی میں سرخرو ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ ہم ہفتے کو علماء کرام سے ملاقات کریں گے، جس میں رمضان المبارک کے دوران باجماعت نماز اور صلاۃ التراویح کے معاملے پر غور کیا جائے گا۔ کورونا وائرس کے بارے میں وزیراعظم کے فوکل پرسن فیصل سلطان نے عالمی وبا کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے اتحاد اور مربوط کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں کورونا وائرس کے ٹیسٹ کرنے کے لیے 41 لیبارٹریز فعال ہیں۔ انہوں نے شہریوں سے کہا کہ وہ کورونا وائرس کے منفی اثرات کم کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور مناسب سماجی فاصلہ برقرار رکھیں۔ انہوں نے ملک میں کرونا وائرس کے کیسز کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 6,919 ہو گئی ہے، جس میں سے اسلام آباد میں 145 کیسز، پنجاب میں 3,291، سندھ میں 2,008، خیبر پختونخوا میں 912، بلوچستان میں 280، آزاد جموں و کشمیر 46 اور گلگت بلتستان میں 237 کیسز ہیں۔ فوکل پرسن نے کہا کہ ابھی تک 6,645 مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ 124 اموات ہو چکی ہیں۔ فیصل سلطان نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 5,540 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 520 کیسز مثبت آئے، جبکہ 17 اموات کی اطلاعات ملی ہیں۔ خزانے اور محاصل کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ حکومت نے صنعتی شعبے کو درپیش مالی مشکلات اور دیگر متعلقہ مسائل کے حل کا عزم کر رکھا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ممتاز صنعت کاروں اور کاروباری حضرات کے ساتھ ویڈیو کانفرنس پر اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ حفیظ شیخ نے کہا کہ اس سمت میں کام شروع کر دیا گیا ہے اور سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس ری فنڈز کی مد میں 115 ارب روپے سے زائد رقم جاری کرنے کے علاوہ گزشتہ کئی برسوں سے واجب الادا ڈیوٹیز کی رقم بھی جاری کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کانفرنس کے شرکاء کو یقین دلایا کہ حکومت صنعت کاروں اور تاجروں کی مدد اور انہیں سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ان کی تمام تجاویز کا بغور جائزہ لے گی۔ مشیر نے اجلاس کو بتایا کہ حکومت نے ایک تیز تر نظام کے ذریعے برآمد کنندگان کے لیے واجب الادا 57 ارب روپے میں سے 52 ارب روپے جاری کر دیے اور 52 ارب میں سے 25 ارب روپے کی رقم دیگر شعبوں اور صنعتوں کے لیے ٹیکس ریفنڈز ہیں، جبکہ باقی رقم آئندہ ایک ہفتے میں ادا کر دی جائے گی۔ اسی طرح حکومت نے ڈی ایل ٹی کے تحت ٹیکس ریفنڈز کے طور پر تقریباً 30 ارب روپے بھی ادا کیے ہیں، جبکہ ٹیکس ڈیوٹیز کی مد میں 15 ارب روپے بھی ادا کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے تاجروں اور صنعت کاروں نے اپنی تجاویز دے کر بڑے پیمانے پر چھوٹے اور درمیانے درجے کے سرمایہ کاروں اداروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک خصوصی امدادی پیکج پر زور دیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں معاشرے کے کمزور طبقات کا تحفظ کیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج اسلام آباد میں نقد ادائیگی مرکز کے دورے میں کیا، جہاں انہوں نے احساس ہنگامی نقد پروگرام کے تحت مستحق خاندانوں میں نقد امداد کی فراہمی کے انتظامات کا جائزہ دیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مربوط انداز میں فیصلے کیے گئے ہیں۔
कोरोना वायरस की वबा के बायस मुल्क में जारी लॉकडाउन और अटारी वाह का बॉर्डर बंद होने की वजह से भारत में फंसे 41 पाकिस्तानियों को आज अटारी वाह का बॉर्डर के रास्ते वतन वापस लाया गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से जारी किए जाने वाले प्रेस रिलीज के मुताबिक ये पाकिस्तानी विजिट, जायर और तिब्बी समेत मुख्तलिफ नौइयत के वीज़ों पर भारत गए थे और आगरा, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत भारत के मुख्तलिफ इलाकों में फंस गए थे। हाई कमीशन ने इन पाकिस्तानियों की जल्द वतन वापसी के लिए भारत और इस्लामाबाद में मुतल्लिका फरीकों से राबता किया और मामले की मुकम्मल निगरानी की। पाकिस्तान का हाई कमीशन वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन और दफ्तर खारजा की हिदायत के तहत भारत में फंसे तमाम पाकिस्तानियों की बहबूद और उनकी फौरी बाहिफाजत और खुशउस्लूबी से वतन वापसी पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर मोहम्मद कासिम खान सूरी ने कहा है कि हुकूमत कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन के दौरान मुआशरे के मुतवस्सित तबके, खुसूसी तौर पर मुल्क के पसमानदा इलाकों की आवाम को सहूलियात की फाहमी के तमाम वसाइल बरवेकार ला रही है। वो आज कोयटा में मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम के बाद सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे। कासिम खान सूरी ने कहा कि हुकूमत अल्लाह के फजलो करम से मुल्क से कोरोना वायरस के खात्मे और बहरानों से बाहर निकलने में कामयाब हो जाएगी। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा है कि हुकूमत कोरोना वायरस की वबा की वजह से मुल्क भर में मुस्तहिक खानदानों को इमदाद की फराहमी के लिए कोशिश कर रही है। तफसील हमारे पेशावर के नुमाइंदे मतीउल्लाह से। आज सवात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के साथ मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि हुकूमत ने स्वात में कोरोना टेस्टिंग की इस्तादाद कार में इजाफे के लिए टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कायम कर दी है। स्वात और मलाकन डिवीजन के अंदर आप टेस्ट कर सकते हैं, लैब मौजूद है और टेस्टिंग फैसिलिटीज और रिजल्ट वगैरह वो भी आ सकते हैं। वफाकी वजीर ने मजीद बताया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने मुस्तहिक अफराद की माली इमदाद के लिए रिलीफ पैकेजेस शुरू किए हुए हैं। यहाँ पर आना लोगों को ये बताना है कि एक तो आपकी अपनी हुकूमत है और आपका वज़ीर आला, आपका कम्युनिकेशन फेडरल मिनिस्टर, या के लोकल रिप्रेजेंटेटिव, प्रोविंशियल कैबिनेट के मेंबरान, या सब आपके साथ है। इससे कबल वज़ीर आला ने मैंगोरा में टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान ने कहा है कि कोरोना वायरस की बीमारी के बायस जारी लॉकडाउन के पेश नज़र आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। वो आज मुजफ्फराबाद में चेयरमैन सेंट्रल ट्रेडर्स एसोसिएशन शौकत नवाज मीर और चेयरमैन ट्रेडर्स जॉइंट एक्शन कमेटी अब्दुल रज़्ज़ाक़ खान की सरबराही में ताजिर नुमाइंदों को एक वफ़द से बातें कर रहे थे। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने कोरोना के तेजी से फैलाव के पेश नज़र मकबूजा कश्मीर और भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद कश्मीरियों की सलामती के बारे में सख्त तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इस वक्त हजारों कश्मीरी सियासी रहनुमा और कारकुन झूठे इल्जामात में मकबूजा कश्मीर और भारतीय जेलों में नजरबंद हैं। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। जापान में हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क भर में हंगामी हालत में तोसी का फैसला किया है। इस बात का ऐलान जापानी वज़ीर आज़म शिंजो एबे ने आज टोक्यो में तिब्बी माहिरीन के साथ खुसूसी इजलास के बाद किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपने मुल्क की मईशत को दोबारा बहाल करने के मंसूबे का ऐलान करते हुए दावा किया है कि रोज़ाना रिकॉर्ड तादाद में लोगों की हलाकत के बावजूद अमरीका कोरोना वायरस से बाहर निकल आया है। यूरोपी रहनुमा मामूलात ज़िंदगी बहाल करने के लिए मुख्तात अंदाज में चल रहे हैं ताकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बचते हुए कारोबार ज़िंदगी बहाल किया जा सके। खलीज बंगाल में 2 माह से फंसे हुए 32 रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों के हलाक होने का खदशा जाहिर किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्ती में मौजूद 482 पनाहगुज़ीनों ने थाईलैंड और मलेशिया पहुंचने की कोशिश की थी। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश है खेलों की खबरें। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान होने वाली सीरीज कोरोना वायरस से मुतासिर होने का इम्कान है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज 30 जुलाई से शुरू होना है, ताहम आलमी वबा के बायस इसके मुतासिर होने का इम्कान है। पीसीबी ज़राए के मुताबिक पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज किसी तीसरे मुल्क में खेलने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। ज़राए ने बताया कि सीरीज के हवाले से दोनों ममालिक के बोर्ड्स मुकम्मल राबते में है और इम्कान है कि अगले माह तक सीरीज के हवाले से फैसला हो जाएगा। तीसरे मुल्क जाकर खेलने से भी एहतियात
احتیاطی تدابیر برقرار رکھنا ممکن نہیں، کیونکہ اس وقت کوئی ملک عالمی وبا سے محفوظ نہیں، جبکہ کھیلوں کی سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ بھی نہیں ہوا۔ پاکستان ٹیم نے جولائی میں نیدرلینڈز اور آئرلینڈ میں بھی سیریز کھیلنا ہے، تاہم پاکستان ٹیم کا دونوں ممالک کا دورہ بھی ملتوی ہونے کا امکان ہے۔ دنیا بھر میں پھیلی کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائر ملتوی ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ کوالیفائر 3 سے 19 جولائی تک سری لنکا میں ہونا ہے، جبکہ آئی سی سی نے جون تک کے کوالیفائنگ مقابلے کرونا وائرس کے باعث ملتوی کیے ہیں۔ دنیا بھر میں تیزی سے پھیلتے جان لیوا کرونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایشین بیس بال 5 کا نیا شیڈیول جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ایشین بیس بال 5 کے سینئر اور جونیئر مقابلے نومبر میں کوالالمپور میں ہوں گے۔ 31 مارچ سے شروع ہونے والی چیمپئن شپ کرونا وائرس کے باعث التوا کا شکار تھی۔ انڈین پریمیئر لیگ کرونا وائرس کی عالمگیر وبا کے باعث انڈین پریمیئر لیگ مزید اطلاع تک منسوخ کر دی گئی ہے۔ یہ بات بھارتی کرکٹ بورڈ نے آج نئی دہلی میں ایک بیان میں کہی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان رمیش راجہ نے ملک کے لیے مستقبل کی مضبوط ٹیم تیار کرنے کے لیے محدود اوورز کی کرکٹ میں نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دینے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج ESPN کرک انفو پر سابق بھارتی کرکٹر سنجے منجریکر سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ رمیش راجہ نے کہا کہ پاکستان کو محدود اوورز کی کرکٹ میں نوجوان کھلاڑیوں کو متعارف کروانے کی ضرورت ہے۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی، اور اب بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے موجودہ صورتحال کے تناظر میں ریٹیل کے شعبے کو سہولت فراہم کرنے کے لیے اس کے نمائندوں سے بات چیت اور تجاویز کو حتمی شکل دینے کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی میں خزانہ ڈویژن اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے اعلیٰ عہدیدار شامل ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے موجودہ معاشی صورتحال کے پیش نظر شرح سود میں 2% کمی کر دی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 2% کمی کے بعد پاکستان میں شرح سود 9% ہو گئی ہے۔ لاہور ایوان صنعت و تجارت نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے آرڈیننس پر عمل درآمد سے قبل تمام شراکت داروں کو اعتماد میں لیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 87 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 31,242 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 165 روپے 3 پیسے، قیمت فروخت 168 روپے 87 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 205 روپے 74 پیسے اور 210 روپے 55 پیسے، یورو 179 روپے 42 پیسے اور 183 روپے 60 پیسے، اور سعودی ریال قیمت خرید 43 روپے 85 پیسے، قیمت فروخت 44 روپے 98 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 86,591 روپے رہی۔ اور اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ نامور اردو شاعر آرزو لکھنوی کا آج 69ویں برسی منائی گئی۔ ان کے حالات زندگی کے بارے میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی یہ رپورٹ۔ 16 اپریل سن 1951 کو اردو کے معروف شاعر آرزو لکھنوی کراچی میں وفات پا گئے۔ انہیں میوہ شاہ میں علی باغ قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ آرزو لکھنوی کا اصل نام سید انوار حسین تھا۔ وہ سن 1873 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ اول شب وہ بزم کی رونق شمع بھی پروانہ بھی۔ ان کے کلام کے کئی مجموعے شائع ہوئے تھے، جن میں فغان آرزو، جہان آرزو، نشان آرزو، زبان آرزو اور سریلی بانسری بے حد مشہور ہیں۔ انہوں نے متعدد فلموں کے گیت اور مکالمے بھی تحریر کیے تھے۔ اول شب وہ اداکارہ مہوش حیات نے کہا ہے کہ بھارت کرونا وائرس کو مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے اور لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ مہوش حیات نے ٹویٹر پر بھارت میں کرونا کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی پھیلانے اور امتیازی سلوک برتنے پر شدید انداز میں تنقید کی ہے۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا جس میں مسلمانوں کو بھارت میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا ذمہ دار قرار دینے کے حوالے سے بات کی گئی۔ سینئر اداکارہ لیلا زبیری نے حکومت اور فنکاروں کے درمیان رابطے کے لیے فوکل پرسنز کی تعیناتی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے فنکار اپنے مطالبات مؤثر طریقے سے حکومتی حلقوں تک نہیں پہنچا سکتے۔
नामवर अदाकार एहसन खान ने कहा है कि शोबिस इंडस्ट्री की बहाली के लिए सबको सर जोड़कर बैठना होगा और मजबूत इत्तेहाद के जरिए ही शोबिस इंडस्ट्री को जमूद की कैफियत से बाहर लाया जा सकता है। फन की दुनिया से खबरें सुनने के बाद अब हम आपको लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एमरी यूनिवर्सिटी में मेडिकल इंजीनियरिंग के माहिरीन ने मुश्तरक तौर पर कोशिश करते हुए एक बहुत ही कम खर्च और सादा वेंटिलेटर ईजाद कर लिया है जो नोवेल कोरोना वायरस से शदीद मुतासर अफराद की जान बचाने में काम आ सकता है। बोइंग ने 16 ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के इश्तराक से पहियों वाला जेट ड्रोन तैयार कर लिया है। बोइंग कंपनी ने अपने ड्रोन में जिद्दत लाते हुए कंपनी की जानिब से पहला ड्रोन बनाया है जो पहियों पर चलते हुए ऐन किसी हवाई जहाज की तरह टेक ऑफ करता है। इसे लॉयल विंगमैन का नाम दिया गया है जिसके पहिए सारा वजन उठाते हैं और इसमें तैयारे जैसी कुव्वत भी मौजूद होती है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने धात से बिजली बनाने वाला निज़ाम तैयार कर लिया है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग शोबे के माहिरीन ने रोबोट की एक नई किस्म बनाई है जिसे मेटल एयर स्क्वेंजर या MAS का नाम दिया गया है। ऐसे रोबोट हवा और धात से तवानाई कशीद करते रहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हम चलेंगे आसिफा महफूज की जानिब। शुक्रिया आमिर। मौसम की सूरत हाल के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा, ताहम अस्तोर में 8 और कालाम में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम जुज़वी अबर आलूद रहेगा, ताहम खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, शिमाली बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बाज़ मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत मिट्टी और चोर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने जानी और अब खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने ग्रुप 20 के रुकन मुल्कों, बैनुल अक़वामी मालियाती फंड और आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर मुल्कों के लिए कर्जों की अदायगी में सहूलत के इक़दाम को सराहा है। इमरान खान ने कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक के वज़ीर को हिदायत की है कि वह ज़रूरी अशनास की तलब और रसद की मुसलसल निगरानी करें ताकि रमज़ानुल मुबारक में मुल्क के किसी भी हिस्से में खुराक की किल्लत पैदा न हो सके। इत्तलात की मुआविन खुसूसी ने कहा है कि G20 ग्रुप, IMF और आलमी बैंक का फैसला तरक्की पजीर मुल्कों के कर्जों की असरन व तरतीब के लिए इमरान खान के इक़दाम की तायद करता है। सदर ने कहा है कि हर मुश्किल से निमटने वाली कौम कोरोना वायरस के वबा के बहरान से भी कामयाबी से निकलेगी। और मुशीर खजाना ने कहा है कि हुकूमत सनती शोबे को दरपेश मालियाती मसाइल और दीगर मुश्किलात के हल के लिए पुरअज़्म है। तमाम मुस्तहिक अफराद को आगाह किया जाता है कि एहसास इमरजेंसी कैश के तहत हुकूमती इमदाद हासिल करने के लिए SMS भेजने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल 2020 है। अगर आप दिहाड़ीदार हैं या किसी मुस्तहिक को जानते हैं तो 19 अप्रैल रात 12 बजे तक शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर SMS करें। एहसास हुकूमत पाकिस्तान। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे फरहान अली, सुपरवाइजर शोबे उर्दू नुमान ख्वाजा, मुदीर होम डेस्क गजनफर अजीज खोखर, मुदीर फॉरेन डेस्क खेल और तिजारती खबरें मकसूदुर रहमान खटक, मुदीर साइंस और फन की खबरें सोफिया शफीक, कोऑर्डिनेशन एडिटर माजिद अली महमूद, मुदीर आला लियाकत सईद, निगरान आला अब्दुल हादी मायार। पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबर और तजज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk।
اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آصفہ محفوظ اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔